یہ خواتین ان احسانات کو فراموش کر بیٹھی. تمہاری عزت کہاں تھی دنیا؟ تم پیدا ہوتے تو تمہیں قتل کر دیا جاتا. اے عورتوں، تمہاری پیدائش پر باپ اور خاندان کی پیشانی پر بل آ جاتے، چہرے ترشرو ہو جاتے، اور پھر ان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ لڑکیوں کو زندہ گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا. تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں. پہاڑوں کی بلندیوں سے پھینک دیا جاتا وادیوں میں، اور افسوس بھی نہیں کرتا پھینکنے والا. اپنے ہاتھ سے اپنی معصوم، اپنی کوکھ سے جنم لینے والی بچی کا گلا گھونٹ دیتا، اور اس پر افسوس بھی نہ کرتا، بلکہ فخر سے بیان کرتے، میں نے اتنی اپنی بچیوں کو قتل کیا ہے. یہ پتھر دل تھے وہ. محمد رسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے، ان بلندیوں سے، کھائیوں میں ان معصوم بچیوں کو جب پھینک دیا جاتا تھا، ان معصوم بچیوں میں سے جب پھینکا جاتا، ممکن ہے کہ اس کی آہ اور کراہ نکلتی تھی، گلا دبا دیا جاتا تھا. کوئی معصوم اور کمزور ہی سہی، وہ شیرخوار، وہ کمزور ہی سہی، نہ کردہ گناہ، ہلکی سی آواز اس کی نکلا کرتی تھی ہوگی، اسی آواز کا جواب بن کر محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے. اسی کم سن بچی کی آواز کا جواب بن کر نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے. قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اسے قتل کیا گیا ہے، کس جرم میں اسے قتل کیا گیا ہے، یہ پوچھا جائے گا. حضرات گرامی، نبی رحمت تشریف لائے، فرمایا تمہاری پیدائش پر جنت کی بشارت دے دی. وہ جو اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ درگور کرتے، نلا دبا کر مار دیتے، پہاڑوں کی بلندیوں سے پھینک کر مار ڈالتے، اب وہی اب تمنا کرنے لگتے ہیں میرے گھر بچی پیدا ہو جائے، اے کاش میرے گھر بچیاں پیدا ہو جائے. وہ تمنا کرنے لگے. ایسا انقلاب لایا نبی رحمت نے محض 23 سال کے عرصے میں، محض 23 سال کے عرصے میں ایسا انقلاب لایا. تم نے احسانات فراموش کر دیے، خاتون جنت کے کردار کو فراموش کر دیا، فاطمہ کے بابا جان کے احسانات تم نے فراموش کر دیے. اسی لیے تو خاتون جنت کا کردار تمہیں پسند نہیں ہے. تمہیں تو ایک رنڈی کا کردار پسند ہے، تمہیں تو ایک فاحشہ کا کردار پسند ہے، تمہیں تو ایک زانیہ کا کردار پسند ہے. اس کے جیسا لباس تم اختیار کرنا چاہتی ہو، اس کے جیسے ہیئر اسٹائل اختیار کرنا چاہتی ہو، اس کے جیسا فیشن اختیار کرنا چاہتی ہو. بتاؤ تم میں سے کبھی کسی نے اپنے باپ سے کبھی پوچھا ہے، اپنی ماں سے کبھی پوچھا ہے کہ امی ذرا سیدہ فاطمہ کا لباس تو بتاؤ کہ خاتون جنت کیسا لباس پہنا کرتی تھی، خاتون جنت کا پردہ کیسا ہوا کرتا تھا، خاتون جنت زندگی کیسا گزارا کرتی تھی، گھر کے کام کاج خاتون جنت کیسے کرتی تھی؟ بتاؤ کبھی تم نے اپنی ماں سے پوچھا ہے؟ تم تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ٹی وی اسکرین پر تم بھی دیکھتی ہو، تمہاری وہ بے حیا اور بے غیرت ماں بھی دیکھ رہی ہے. ان فاحشاؤں کو تم نے اپنا پسندیدہ بنا لیا، ان رنڈیوں کو تم نے اپنے آئیڈیل بنا لیا، ان رنڈیوں کو دیکھا دیکھی کرتے ہو، ان زانیوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہو. آج با پردہ محض پردہ انہوں نے سمجھا کہ کالا ایسا ایک گون پہن لیا جائے، کالی اوڑھنی لپٹ لی جائے، یہ برقع ہے. ارے برقع حیا کا دوسرا نام برقع ہے، حیا کا دوسرا نام حجاب ہے. حجاب تو تمہارا چلا گیا. یہ کالا اندر کا جو رنگین لباس، یہ ملٹی کلرڈ جو شرٹ شلوار یا جو بھی تم نے پہنا ہے، اس کے اوپر ایک بلیک تم نے ایک اسٹائل، تم نے ایک لباس کا اسٹائل تم نے اختیار کر لیا ہے. محض پردہ اور حجاب کی بات کرتی ہو. پردہ اور حجاب تو تمہاری آنکھوں سے غائب ہو گیا، پردہ اور حجاب تو تمہارے کردار سے غائب ہو گیا، تمہاری زندگیوں سے رخصت ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نازل نہیں ہوں گی جب تک کہ دنیا میں بے حیائی عام نہ ہو جائے. حیا دنیا سے اڑ جائے گی. آج اڑ گئی ہے. آج ہم اس سے قبل کبھی ایسا نہ دیکھا کرتے تھے. جو بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم محسوس کر کے، بڑی غیرت اپنے اندر محسوس کر ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں.
ہماری بہنیں ہم دیگر بھائیوں کے ساتھ، چاہے اس کا شوہر ہوگا چاہے اس کا بھائی ہوگا، ہم تو یہ نیک گمان اس سے وابستہ کریں گے. بیٹھی جا رہی ہے پیچھے، ایسے اس کو لپٹ کر بیٹھی ہے، اوپر سے ایک ہاتھ ڈالا ہے، کمر پہ سے ایک ہاتھ ڈالا ہے، یوں ہاتھ ڈال کر بیٹھی ہے، بے حیائی کا نمونہ پیش کر رہی ہے. یہ مسلمان عورت ہے؟ خاتون جنت کی نام لیوا ہے؟ خاتون جنت کی کنیزہ کا حق کیا یہ ادا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. کہاں جا رہی ہو تم؟ مغربی تہذیب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ ویسٹرن کلچر نے تمہیں کیا دیا ہے؟ صرف تمہیں برباد کرنے کا تہیا کیا تھا انہوں نے، اور تمہیں برباد کیا ہے، برباد کر رہے ہیں. خبردار، خاتون جنت کی سچی کنیزہ بن جاؤ. تمہاری عافیت اسی میں ہے، تمہاری عزت اور آبرو اسی میں ہے، اور کل آخرت میں تمہاری نجات بھی اسی میں رکھی گئی.